اب آپ دیکھ لیں کہ مرکزی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام افغان باشندوں کو پاکستان سے واپس افغانستان بھجوایا جائے، یہ اپنے وطن جائیں. لیکن خیبر پختونخوا حکومت وہ الگ ہی اپنی روش پہ قائم ہے اور وہ بڑے بلند بانگ دعوے کرتے پھر رہے ہیں، اور ان کے اس طرح کے دعوے دیکھ کر بڑا دلی افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور اپنے ہی معاشرے کو یہ خراب کر رہے ہیں اور اپنی نوجوان نسل کو یہ کیا پیغام دے رہے ہیں. لاہور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لاہور پولیس کے بہت سارے اہلکار رشوت ستانی میں ملوث ہیں اور وہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ انخلاء کا عمل مکمل نہیں ہو سکا، اور اس میں مزید وقت اسی وجہ سے لگ رہا ہے. یہ انخلاء کا عمل سست روی کا شکار ہی اس وجہ سے ہے کہ پولیس غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور وہ صرف اپنی جیب گرم کر رہی ہے. میرے خیال سے یہ حکومت کا فیصلہ بہت اچھا ہے کہ افغان باشندوں کو ان کے آبائی وطن واپس بھجوایا جائے. یہاں پر ایک تو آبادی کا بوجھ کم ہوگا، دوسری بات یہ یہاں پر جرائم بھی بتدریج کم ہوتے جائیں گے کیونکہ یہ لوگ بہت سارے کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے ہیں، اور اگر مزید ان کو رہنے کی اجازت دی گئی تو کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. وہ خود طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگ 2-4 دنوں کے لیے یا 10-15 دن کے لیے ادھر ادھر ہو جاؤ یا خیبر پختونخوا چلے جاؤ. خود ان کو راستہ بتاتے ہیں صرف اپنی جیب گرم کرنے کے لیے، اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کے باقاعدہ شواہد موجود ہیں ہمارے پاس. بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. جہاں تک بات ہے خیبر پختونخوا کی، وہاں کے حالات یکسر مختلف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ان کے لیے سہولت کار بڑی تعداد میں موجود ہیں. پھر وہاں کی حکومت جو بار بار للکارے مارتی پھر رہی ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. رکاوٹ جو ہے وہ لاہور پولیس خود بھی ہے. حکومت کی جانب سے یہ سخت احکامات دیے گئے ہیں لاہور پولیس سمیت دیگر تمام سیکیورٹی اداروں کو کہ جہاں جہاں افغان بستیاں ہیں، جہاں جہاں افغان باشندے مقیم ہیں، انہیں فوری طور پر حراست میں لیا جائے، حراستی مراکز منتقل کیا جائے تاکہ ان کے انخلاء کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھایا جا سکے. آپ یہ خود دیکھ لیں کہ نگران دور حکومت میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا، ان کو کچھ وقت بھی دیا گیا تاکہ یہ اپنے کاروبار سمیٹیں. اگر کوئی پراپرٹی ہے ان کی وہ بیچیں، کاروبار کا جو سامان ہے جو کچھ ہے وہ بیچیں اور واپس اپنے وطن جا سکیں. اب اس وقت سے لے کر اب تک 2 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن یہ انخلاء کا سلسلہ اختتام کو نہیں پہنچا. اس کی ایک بڑی وجہ جو باقاعدہ طور پر میں نے تحقیق کی ہے اور بہت سارے لوگوں نے باقاعدہ اس کی تصدیق کی ہے، اس میں لاہور پولیس کی غفلت ہے. لاہور پولیس کے بہت سارے اہلکار، افسران، میں ایس ایچ او سے نیچے لیول کے افسران کی بات کر رہا ہوں، جیسے اے ایس آئی ہو گئے، سب انسپیکٹرز ہو گئے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب سرچ آپریشنز وغیرہ کرتے ہیں، افغانی جب ان کے ہاتھ چڑھ بھی جاتے ہیں تو یہ دہاڑی لگاتے ہیں. کوئی 5,000 دے سکتا ہے، اس سے 5,000 لیتے ہیں. کوئی 20,000 دے سکتا ہے، اس سے 20,000 لیتے ہیں، اور ان کو خود راستہ بتاتے ہیں. وہ خود طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگ 2-4 دنوں کے لیے یا 10-15 دن کے لیے ادھر ادھر ہو جاؤ یا خیبر پختونخوا چلے جاؤ. خود ان کو راستہ بتاتے ہیں صرف اپنی جیب گرم کرنے کے لیے، اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کے باقاعدہ شواہد موجود ہیں ہمارے پاس. بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت، یہ بند روڈ سے ملحقہ تاج کمپنی کا علاقہ ہے. اس سے یہ سڑک جو پیچھے جا رہی ہے یہ ٹی نمبر 4 اور 5 کی طرف جاتی ہے. اگر سگیاں پول کے دوسری طرف جائیں تو وہ شفیق آباد کا علاقہ آتا ہے. وہاں پر امین پارک 1 ہے، امین پارک 2 ہے اور کچھ اور آبادیاں. وہاں پر ابھی بھی افغان باشندے موجود ہیں، وہ اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں. صرف انہوں نے اپنی نقل و حمل تھوڑی سی محدود اس لیے کر لی ہے کہ جہاں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پر انہوں نے پولیس کے ساتھ ساز باز کر لی ہے.
وہ اگر کسی اور علاقے میں جائیں گے تو یقیناً وہاں پہ انہیں دوبارہ سے انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی رشوت کی صورت میں، یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ اب وہ اپنے علاقوں میں زیادہ رہتے ہیں۔ جو 20 سے 30% افغانی باشندے لاہور میں ابھی تک رہ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے رہ رہے ہیں، یعنی جب پکڑے جاتے ہیں خرچہ پانی دیتے ہیں، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، رہتے وہ یہیں پر ہیں۔ اور بہت سارے افغان باشندے جو یہاں پر مقیم تھے وہ کے پی کے کا رخ کر چکے ہیں۔ انتہائی افسوس سے یہ میں بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ وہ بھی ہمارا ہی صوبہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، تو خیبر پختونخوا میں بہت سارے سہولت کار مل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن جرائم میں یہ خود ملوث ہوتے ہیں ان میں وہاں کے لوگ بھی بہت سارے ملوث ہوتے ہیں، جیسے منشیات فروشی ہے، گاڑیاں چرانا، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، سمگلڈ شدہ الیکٹرانکس کا سامان اور کاسمیٹکس کا سامان جو آتا ہے پاکستان میں، یہ ان تمام دھندوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اور زیادہ تر ان کے سہولت کار وہی بنتے ہیں جو ان کے ساتھ بزنس پارٹنر ہوتے ہیں، یعنی ان کا کاروباری اشتراک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مرکزی حکومتیں یہ فیصلہ کیا کہ تمام افغان باشندوں کو پاکستان سے واپس افغانستان بھجوایا جائے، یہ اپنے وطن جائیں، لیکن خیبر پختونخوا حکومت وہ الگ ہی اپنی روش پہ قائم ہے اور وہ بڑے بلند بانگ دعوے کرتے پھیر رہے ہیں، اور ان کے اس طرح کے دعوے دے کر بڑا دلی افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور اپنے ہی معاشرے کو یہ خراب کر رہے ہیں اور اپنی نوجوان نسل کو یہ کیا پیغام دے رہے ہیں۔ لاہور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لاہور پولیس کے بہت سارے اہلکار رشوت ستانی میں ملوث ہیں اور وہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ انخلاء کا عمل مکمل نہیں ہو سکا، اور اس میں مزید وقت اسی وجہ سے لگ رہا ہے۔ یہ انخلاء کا عمل سست روی کا شکار ہی اس وجہ سے ہے کہ پولیس غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور وہ صرف اپنی جیب گرم کر رہی ہے۔ آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی بالکل یہی صورتحال یقیناً ہوگی۔ جہاں تک بات ہے خیبر پختونخوا کی، وہاں کے حالات یکسر مختلف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ان کے لیے سہولت کار بڑی تعداد میں موجود ہیں، پھر وہاں کی حکومت جو بار بار للکارے مارتی پھر رہی ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جس طرح وہ شروع سے دھمکاتے آ رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب تک صوبائی حکومتیں اور وفاق ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر ایک ہی پیج پر نہیں آ جاتے، تب تک انخلاء کا عمل مکمل کرنا مشکل ہوگا۔ جذبہ حب الوطنی کے تحت ہمیں اس وقت مشکل وقت ہے، مشکل فیصلے کرنا ہوں گے اپنی نوجوان نسل کے لیے، اپنے وطن کی سلامتی اور بقا کے لیے۔ میرے خیال سے یہ حکومت کا فیصلہ بہت اچھا ہے کہ افغان باشندوں کو ان کے آبائی وطن واپس بھجوایا جائے۔ یہاں پر ایک تو آبادی کا بوجھ کم ہوگا، دوسری بات یہ یہاں پر جرائم بھی بتدریج کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ بہت سارے کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے ہیں، اور اگر مزید ان کو رہنے کی اجازت دی گئی تو کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو پھر ہمارے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے، ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی نئے چیلنجز ہوں گے۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت سی قربانیاں دیں، حالانکہ اس جنگ میں دیکھا جائے شاید اتنا افغانستان کا نقصان نہ ہوا ہوگا جتنا پاکستان کا ہوا۔ آئے روز خیبر پختونخوا میں دھماکے ہوتے تھے، خودکش حملے ہوتے تھے۔ لاہور اتنا بڑا شہر ہے، یہاں پر ہر تیسرے چوتھے مہینے خودکش حملہ ہوتا تھا۔ میں نے خود اس طرح کے واقعات دیکھے، لوگوں کو شہید ہوتے دیکھا، بہت سارے لوگ آج بھی عمر بھر کے لیے معذور ہوئے انہی دہشت گردی کی کارروائیوں میں۔ ان کارروائیوں کے پیچھے کون تھا؟ یہی لوگ جن کو پاکستان نے پناہ دی، جن کے مشکل وقت میں پاکستان نے ان کے رہنے کا، کھانے پینے کا بندوبست کیا، ان کے روزگار کا بندوبست کیا۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صرف
माली मुफादात को देखते हैं, इनको किसी से कोई गर्ज नहीं है। अब हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, वो हमारी जिद की वजह से इनको गले से लगा रहा है। तो फायदा हमने उठा लिया ना अफगानियों से या अफगानिस्तान से, अब इंडिया भी उठा के देख ले। हमने तो कुर्बानियां दे दी, हमें इतना दमखम है। पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, ख्वाह वो पंजाबी हो, पख्तून हो, सिंधी हो, बलोची हो, कोई भी हो, उसमें जज्बा हुब्बुल वतनी है। वतन के लिए वो मर मिटने को तैयार रहता है। जितनी कुर्बानियां हमने दी हैं, कोई माई का लाल दे के दिखा दे। इंडिया को आजकल इन पे बड़ा तरस आ रहा है और इनके साथ बड़ा भाईचारा वो बना रहे हैं, तो वो भी अपना शौक पूरा कर लें। उनको पता लग जाएगा कि ये किस कदर एहसान फरामोश हैं।